کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے. دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی، لیکن جس انسان نے جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو، وہ لکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیس کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں، آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو. پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے لے رہا ہے سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں. اسٹیبلشمنٹ نکالیے، کون نکال؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے، وہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا، جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے بھی ان کے نیچے تھی، باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت. کہ ایک اور معاملے میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہا، وہ معاملہ تھا گھڑی بیچنے کا معاملہ، کہ وہ پرائم منسٹر کی کوئی گھڑی تھی جس کو بیچنے کے لیے، وہ اصل کہانی کیا تھی کچھ یہ بتائیے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ملک ریاض صاحب وہ فنڈ کرتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ فنڈ کیوں کرتے ہیں، حکومتوں کو، ساری حکومتوں کو کرتے رہے اور فائدے لیتے ہیں. آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے آپ سے 190 ملین کی وہ جو سٹیمپ لگوائی پوری کیبنٹ سے، وہ فائدہ نہیں تھا ملک ریاض کا؟ ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ وہ کوئی فائدہ نہیں لیا؟ لیکن جہاں تک گھڑیوں کا سوال ہے، میں نے پہلے بھی بولا ہے، پھر سے بولا ہے کہ میرا نہ میں نے کبھی کوئی گھڑی بیچی ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے. میں نے اس ایک انٹرویو میں بھی بولا تھا کہ شاید اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کعبے والی، تو کیونکہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں، میں ہی شاید خرید لیتا اگر مجھے پتہ ہوتا. تو نہ میں نے بیچی ہے، نہ وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور میں اس پہ بار بار آپ کہہ دوں، توشہ خانہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ آخر میں آکشن ہی ہوتی ہے، اور خرید کے جو اس کے قاعدے قانون ہیں، اسی جو بھی پرسنٹیج اس وقت بنتا ہوتا ہے وہ دے کے وہ آپ کی ایک مالکیت بن جاتی ہے. اگر میں نے آپ کا فون یہ خریدا ہو اور میں نے لے لیا ہو، میں اس کے بعد فوراً اس کو بیچ دوں یا آپ کو واپس بیچ دوں، وہ میرا پروگریٹو ہے، کیونکہ وہ میری جائیداد ہے، وہ میری اونرشپ ہے، میرا ایسٹ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نے اپنا ایسٹ کیوں بیچے؟ آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے، میرے کچھ اور ہوں گے، میرے آج اچھے ہیں کل برے ہیں، مجھے اپنی شاید گاڑی بیچنی ہو، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی کیوں بیچی ہے، تو وہ آپ کی ملکیت ہے. تو بات اتنی سی ہے. جہاں تک میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ سے فائدے اپنے لے،
اور اپنے بزنس کو اس میں ترقی لے کے آئے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے ہر جگہ پہ ہے. اور ہر گورنمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کرنا چاہیے قانون کے مطابق. میں نہیں دیکھیں, قانون اگر وائلیٹ ہوا ہے تو 8-9 مہینے سے یہ گورنمنٹ میں ہے, دکھائیں کہ کام وائلیٹ ہوا ہے. وائلیشن خالی بتائیں. ہم تذکرے کر سکتے ہیں, ہم چیزیں 1 2 3 جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اور جوڑ دو, اس کو القادر کے ساتھ جوڑ دو, اس کو یہاں جوڑ دو, تو شکانہ قانون سامنے لے کے آئیں, اس میں کوئی وائلیشن جو ہے اس کی کلیئر کٹ وائلیشن بتائیں. اگر کوئی وائلیشن ہے, آپ اس وقت موجودہ حکومت ہیں, آپ این سی اے کو بلا سکتے ہیں, آپ کے پاس حقائق ہے, آپ کے پاس اتھارٹی, آپ یو کے جا کے این سی اے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ لے لیں کہ کوئی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے. این سی اے ہے نا اس وقت, ہم سے تو بات نہیں کرے گی, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. وہ تو الزام آپ حکومت میں ہیں. این سی اے نے پیسے پاکستانی اکاؤنٹ میں دیے, سر اور پھر پاکستانی اکاؤنٹ سے کیبنٹ نے اس کو پاکستانی ریٹیفائی کیا. اکاؤنٹ میں گئے ہیں, پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ پاکستان میں. سپریم کورٹ کو کوئی آبجیکشن ہے؟